سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یاد ہوگا، اور سکوت تھا پردہ دار جس کا اب وہ راز آشکار ہوگا۔ ایک ایسا موضوع کہ جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، اور ایک ایسا موضوع جو کسی خطے سے تعلق نہیں رکھتا، کسی طبقے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ شاید انسانی اقدار یا پھر انفرادی حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا موضوع کہ جس کو جوڑا جاتا ہے معاشرے کے ساتھ، اور اس کا دوسرا پہلو جوڑا جاتا ہے مذہب کے ساتھ، مگر شاید اس میں کہیں نہ کہیں انسان کا وقار، اس کی اہمیت اور پھر اس کے اختیارات کا حصول شامل ہے۔ خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے ایک شہر کرناٹکا میں بہت بڑا مدعا کھڑا ہوا جب تمام لوگوں نے مل کے اس کا حجاب اتروانے کی کوشش کی۔ وہ بہادر بیٹی کوشش کیا اور محنت کیا، اور سب سے بڑھ کے جستجو اور لگن کیا، اس نے تو تمام ہی پردے چاک کر دیے عزت و وقار کے، اور اس نے ان تمام لوگوں کو کہ جو انسانی تذلیل اور تحقیر کی بنیاد پر آوازیں اٹھا رہے تھے، اس نے ایک نعرہ بلند کیا اور اپنے حجاب کی خود حفاظت کی۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی اور لوگوں نے اس کا حوصلہ سراہا، لوگوں نے یہ شاباش بھی کہا، اور لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ایسی بیٹیاں چاہیے، ایسے لوگ چاہیے۔ مگر اس کے مختلف رجحانات دیکھے گئے۔ ایسا ہی واقعہ ہم نے دیکھا ہمارے پڑوسی ممالک میں جب طے پایا، خاص طور سے ایک حالیہ ہونے والے واقعے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جس میں معاشرہ امینی کا واقعہ بھی ہے، کہ جس پہ حجاب، معاشرہ یعنی خواتین، اور پھر بیچ میں حکومتی رضاکار اور پھر ان کا کردار۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال بہت خاص ہے۔ یہ جو حجاب ہے، اس کی شریعت میں پاسداری کیسے کی گئی ہے؟ یہ ایک انفرادی عمل ہے، یا یہ اجتماعی طور سے اس کا نافذ ہونا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ آیا یہ نظام اسلامی نظام ہے کہ جس میں اسلام پسند کرتا ہے کہ ہر شخص طاقت کے زور پہ کسی نہ کسی حکم کے تحت باحجاب ہو، یعنی خواتین خاص طور سے؟ یا پھر اسلام اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور آپ ایسا کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے؟ میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس موضوع پہ بہت ہی گہری گفتگو ہو، کسی بھی خاص قوم، قبیلے، ملک کے لیے نہیں، بلکہ اس فکر کے لیے کہ جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حجاب کے نفاذ کی شرعی اور آئینی حیثیت اسلامی دستور کی روشنی میں جاننے کے لیے میں نے اس پروگرام کو تشکیل دیا ہے، اور صرف اس پروگرام کی روح میں جو بات جاننے والی ہے وہ یہ کہ حجاب، معاشرہ اور اسلامی حکومت کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں تشریف آوری ہوئی ہے بڑے خاص مہمانوں کی، اور جنہوں نے اس خاص موضوع پہ بڑا کام کیا ہے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا ہمارے دور بیٹھے مہمان کو، جنہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی حامی بھری، اور ایک بڑا نام رکھتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن بھی رہ چکے ہیں، اب سب لوگ ان سے واقف ہیں۔ مولانا عمار خان ناصر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ یہاں پہ آپ جو بھی کہیں گے اس کی ویلیو، اس کی ورتھ انتہائی زیادہ ہوگی، اور آپ خود بھی اس پائے کے آدمی ہیں کہ بہت نفیس اور بہت ہی سوچ سمجھ کے معتدل گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ فکر غامدیت کے ترجمان بھی ہیں، اور دین حقہ کا صحیح چہرہ پیش کرنے میں آگے رہتے ہیں۔ میں مولانا حسن الیاس صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس پروگرام میں ایک تیسرے مہمان کو بھی ساتھ لیے بیٹھا ہوں، اور کچھ ہی لمحوں میں آپ کو میں ان کا تعارف بھی کرواؤں گا اور ان سے سوال جواب بھی پوچھیں گے۔ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں مسلک اہل بیت فقہ جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس معاملے پہ اپنے خیالات اور موقف کا اظہار کریں گے۔ ساتھ ساتھ بڑے خاص سوال بھی ان سے پوچھے جائیں گے۔ علامہ امین شہیدی بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ میں پہلا سوال جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ مولانا حسن الیاس صاحب سے ہے کہ یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، دین و ایمان کی روشنی میں اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں بالخصوص
یہ جو حجاب کا حکم ہے یہ دین اسلام کی ضروریات میں شامل ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جس وقت میں اللہ کا اقرار کرتا ہوں، اللہ پر ایمان کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہوں، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہوں، تو میرے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے دین یا دنیا کے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی فیصلہ کیا ہے، کوئی حکم دیا ہے، کوئی قانون ہم پر نافذ کیا ہے، تو میں اس کو اختیار کروں۔ اگر میں اس قانون کو اختیار نہیں کرتا ہوں، اور جانتے بوجھتے شریعت اور اس قانون کا انکار کر دیتا ہوں، تو میں ایمان کی حقیقت سے خالی ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ہمیں اللہ کا پیغام قرآن مجید کی صورت میں پہنچایا، تو اس میں سورہ نور کے اندر مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود آداب یہ کہہ کر بیان کیے کہ سورۃ انزلناہا و فرضناہا، یہ سورت ہم نے نازل کر دی ہے اور اس کو ہم نے تمہارے لیے قائم کر دیا ہے، مقرر ٹھہرا دیا، فرض کر دیا ہے۔ وہاں پر مرد و زن کے اختلاط کے 3 پہلو بیان ہوئے ہیں۔ 2 پہلو مرد اور عورت دونوں کے ساتھ خاص ہیں، اور تیسرا پہلو یہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں نے نگاہ کو شرم اور حیا کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، جی، نگرانی کرنی ہے، ان پر پہنچنے والے مقدمات پر بھی پہرے بٹھانے ہیں، اور سینہ بھی عورتوں کی شرمگاہ میں شامل ہے۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کو دیا گیا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ جی، تیسرا حکم جو ہے وہ صرف عورتوں کو دیا گیا ہے، ہوں، اور وہ حکم یہ ہے کہ عورتیں چونکہ بنتی ہیں، سنورتی ہیں، جی، جب انہوں نے زیب و زینت کی بھی ہو، زیور پہنا ہو، آرائش کی ہو، بناؤ سنگھار کیا ہو، جی، تو اس موقع پر وہ اعضاء جو آپ سے آپ ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے ہاتھ، پیر، چہرہ ہے، ہوں، اس کے علاوہ زینت کے مواضع اور مواقعوں کو آپ نے نہیں دکھانا۔ اللہ نے اس صورت میں جو حکم دیا ہے یہ مردوں کو دیا ہے اور عورتوں کو دیا ہے، گویا حکم بھی متعین ہے اور حکم کے مخاطبین بھی متعین ہیں، ان پر مردوں اور عورتوں نے عمل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حکم تو ثابت کر دیا جاتا ہے، لیکن حکم کا مخاطب کون ہے اس کی تعین نہیں کی جاتی۔ جی، جب آپ اس کی تعین نہیں کرتے تو اس سے بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میں مخاطب ہوں، میں نے یہ کام کرنا ہے، شریعت نے مجھے متوجہ کیا ہے، ہوں، میں اگر نہیں کروں گا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہوں گا۔ صحیح فرما اگر رہے ہیں، آپ اس ترتیب کو الٹ دیں تو یہ شریعت میں ایک طریقے کی مانوی تحریف کے مترادف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بندوں کو کچھ احکامات دیے ہیں، دوسری جگہ پہ معاشرے کو کچھ احکامات دیے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ چوری کرتے ہیں، آپ زنا کرتے ہیں، آپ فساد فی الارض کا جی، ارتکاب کرتے ہیں، اس صورت میں سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، میں اور آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کا مخاطب نظم اجتماعی اور معاشرہ ہے۔ صحیح، تو دین میں متعین احکام ہے مرد و زن کے اختلاط کے، اس کا مخاطب فرد ہے۔ صحیح، آپ فرد سے ہٹا کر معاشرے کو مخاطب بنا دیں تو حکم تبدیل ہو جائے گا، حکم آپ تبدیل ہو حکم جائے گا۔ کی حدود و شرائط میں ترمیم کر دیں تو حکم معطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، اور وہ سوال میں ظاہر عمار خان ناصر صاحب سے پوچھ کے اپنے لیے آسانی پیدا کروں گا، اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں اس پروگرام کے ساتھ اور حجاب کے مسئلے کے اوپر کوئی ایسی ٹھوس رائے سننا چاہتے ہیں کہ جس سے واضح ہو جائے۔ مولانا صاحب، کیا مسلم معاشرے میں اخلاقی اقدار کے تحفظ کے نام پر ریاست، حکومت جبر کر سکتی ہے، خاص طور سے اس کے نفاذ کی صورت میں کوئی ایسا حکم نامہ سزا اور جزا سے جڑا لگا سکتی ہے؟ جی، میری رائے میں جو بات حسن الیاس صاحب نے کہی ہے اور اس کا جو استدلال بیان کیا ہے، ایک تو میں بنیادی طور پر مجھے اس سے اتفاق ہے۔ خوب، قرآن نے اس حکم کا مخاطب افراد کو بنایا ہے۔ جی، 2 چیزیں اور بھی ہیں جن کی وجہ سے اسلامی اصولوں کی روح سے، اسلامی قانون کی روح سے اس طرح کے احکام میں ریاست کو کوئی حکم نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو، اس کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی مرضی اور انتخاب سے اختیار کریں، ہوں، اور اس کے لیے اگر ان میں آمادگی کی کمی ہے تو جی، وہ تعلیم، تبلیغ، تربیت، یہ چیزیں استعمال میں لی جائیں۔ صحیح، اگر ہر چیز کو آپ قانون کے ذریعے سے اور جبر سے نافذ کریں تو وہ جو انفرادی مسئولیت ہے اور وہ انفرادی اختیار ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوں، صحیح، وہ اصول مجروح ہوتا ہے، وہ چیز متاثر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر احکام شریعت ہوں،
ان کے مخاطب افراد ہیں، تاکہ وہ اپنی آزادی سے اور اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے اس کو پر عمل کریں۔ جی دوسری چیز جو یہاں پر بڑی اہم ہے یہ کہ جب کسی شریعت کے کسی حکم کو سمجھنے میں یا اس کی تعبیر میں اہل علم میں اختلاف ہو جائے، جی اس میں ایک اور اصول پھر اخلاقی شامل ہو جاتا ہے کہ ایسی اختلافی رائے کو، جس میں مسلمانوں کے اہل علم مختلف رائے ہیں، بہت سے لوگ اس رائے کو درست سمجھتے ہیں، بہت سے دوسری رائے کو سمجھتے ہیں، جی تو بھی ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آ، سمجھی ہوئی بہتر رائے پر عمل کریں۔ جی اس میں بھی اگر آپ قانون بنا کر یا سیاست کی طرف سے جبر کر کے سب کو پابند کریں کہ ایک ہی رائے پر وہ عمل کریں، ٹھیک ہے تو یہ بھی اسلام اصول معاشرت ہے یا سیاست ہے اس کے خلاف۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر میں اب تک یہ سمجھ نہیں پایا، اور میں ظاہر ہے سمجھنے کے لیے سوال پوچھوں گا۔ میں علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا، اور بہت ہی خاص سوال ہوگا، کیونکہ میں جو دقت محسوس کر رہا ہوں اور وضاحت طلب ہے میرے لیے یہ بات کہ معاشرتی حکم، اخلاقی اقدار اور اسلامی احکامات، خاص طور سے وہ احکامات کہ جن کا اطلاق ہوتا ہے معاشرے کے اوپر، اور کچھ کا اطلاق ہوتا ہے فرد کے اوپر۔ اجتماعی حیثیت ہے یا انفرادی حیثیت ہے؟ یہ معاشرے کے لیے حکم ہے، یہ نظام ہے، یا پھر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں وہ کروں ڈیو ٹو اینی ریزن؟ مگر ایک مختصر وقفہ میں لے رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا خواتین و حضرات میں یہ سوال پوچھوں گا، اور آپ کا جڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ بہت ہی اہم موضوع زیر غور ہے، اور یہ مسئلہ اب بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ویمن رائٹس کے اوپر بات ہوتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ بہت سارے سادہ مزاج خواتین بھی گمراہ ہو جاتی ہیں، بہت ہی جلدی ان باتوں میں آ جاتی ہیں، اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ دائیں جانب سے جبر بھی ہو رہا ہے، اور سنتی ہیں کہ جی ان پہ کچھ مسلط ہو رہا ہے، ان کے ذاتی حقوق کی سلبی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر تو وہ وہیں کھڑی ہوں گی کہ جہاں ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا جس میں ایک خاتون نے حجاب کے اوپر تھوڑی سی مزاحمت کی، اور پھر اس کے سامنے جو زیادہ مزاحمت ہوئی، سننے میں یہ آیا کہ وہ سخت تھی، ناپسندیدہ تھی، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پہ شاید وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر یہ ساری باتیں، ساری چیزیں ایک طرف اشارہ دیتی ہیں۔ ہندوستان کا واقعہ، کرناٹک کا واقعہ، یہ سب کچھ آپ کو ایک بات بتاتی ہے کہ حجاب ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، مگر سوال یہ ہے، اور وہ علامہ امین شہیدی صاحب میری مدد فرمائیں گے سمجھنے میں، کہ حجاب کی حیثیت معاشرتی حکم کے طور پہ ہے، انفرادی حیثیت میں ہے، یا پھر اس کی عمل درآمد کو اجتماعی سطح پہ ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پہ آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ دیکھیے، جہاں پر اسلام کے بہت سارے احکام کے حوالے سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ احکام انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں، یا انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں، جی تو ان احکام میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ حجاب کے مسئلے کو بھی شامل کرتے ہوں، جی لیکن جب ہم اسلام کی تعلیمات کا مجموعی جائزہ لیتے ہیں تو اسلامی تعلیمات جہاں فرد کو اپنے سامنے رکھتی ہیں، وہیں پر اس فرد کے اجتماع کا حصہ ہونے کے نتیجے میں وہ اجتماعی اس فلسفے حیات کو بھی صحیح۔ ضرور سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہے انسان کی انفرادی عبادات تنہائی کی ہوں یا اجتماعی، اس سے اس کے اجتماع پر بھی فرق پڑتا ہے اور اس کی انفرادی زندگی پر بھی اس کا بالکل اثر ہوتا ہے۔ یہ جو حجاب کا مسئلہ ہے، حجاب کو صرف ایک خاتون کے اوپر پردہ زبردستی مسلط کرنے کے معنی میں نہیں دیکھنا چاہیے، اچھا بلکہ اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ خواتین اور مردوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے کشش ہے، اس کشش کو متعادل اور متوازن بنانے کے لیے آیا اسلام نے کوئی حکم اور کوئی فلسفہ اور کوئی اس کی حکمت عملی بیان کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ٹھیک اس وقت اگر ہم حجاب ہی کے مسئلے کو لیں تو مرد اور زن دو حقیقتیں ہیں اس کائنات میں، اور ان دونوں کے درمیان کشش کا ہونا بھی ایک حقیقت ہے۔ بالکل اس کشش کو بیلنس رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا شریعت خاموش ہے یا پھر اختیار میں دے دیا ہوا ہے؟
اگر آپ اس کو عوام کے مکمل اختیار میں دینے کے بعد ان کو مختار کرا دیں، اپنی مرضی کرو، چاہے تم حجاب کرو یا نہ کرو، تو بالعموم انسان اس طرف جاتا ہے جس طرف اس کا دل کہتا ہے، نہ اس طرف جس طرف اس کی عقل کہتی ہے۔ عقل وہی کہتی ہے جو شریعت کہتی ہے، اور شریعت وہی کہتی ہے جو عقل کہتی ہے، لیکن دل انسان کے احساسات، جذبات اور خواہشات کے تابع ہے۔ اس لیے اکثر اوقات دل کی بات عقل کے منافی بھی ہوتی ہے، ٹکراتی بھی ہے، اور بعد میں انسان کے لیے پشیمانی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ حجاب ان اسلامی احکام میں سے ہے جن کا وجوب قرآن کریم سے ثابت ہے۔ کم از کم 2 آیتیں ایسی ہیں، کم از کم، لیکن اس کے ضمن میں اگر آپ باقی آیات کو اور باقی احادیث کو دیکھ لیں تو حجاب گویا عورت کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم ہے جس کے تحت عورت اپنے محارم کے علاوہ نامحرموں کی نگاہوں کے تیروں سے اپنے آپ کو بہترین طور پر بچا سکتی ہے۔ اب یہاں پر حجاب کے موضوع کو اگر آپ تمام فقہوں میں لے لیں، چاہے اہل سنت کے 4 فقہا کی نگاہ میں یا اہل تشیع کے فقہا کی نگاہ میں، اس کے وجوب پر کہیں پر بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، اس کے حدود میں، اس کے فلسفے کے حوالے سے، اس کے طریقہ کار کے حوالے سے ہو سکتا ہے جزئی اختلافات موجود ہوں، اور ہیں بھی، لیکن اگر آپ اس کے وجوب کے حوالے سے دیکھیں تو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا کسی معاشرے کے اندر آپ بالجبر حجاب کے حکم کو نافذ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے؟ اگر وہاں پر قرآن اور سنت کی حکمرانی ہے تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت حاکم ہے۔ نہیں تو آپ جبر کر سکتے ہیں اگر ہے تو؟ میں عرض کرتا ہوں، اگر شریعت حاکم ہے کسی معاشرے میں تو پھر جہاں پر شریعت شراب سے روکتی ہے، جہاں پر شریعت چوری سے روکتی ہے، جہاں پر شریعت نشے سے روکتی ہے، وہیں پر شریعت آپ کو بے حجابی سے بھی روکتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت یہ نہیں کہتی، کبھی بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے گھر میں تم کیسے زندگی گزارو، یہ نہیں کہتی، وہاں پر آپ آزاد ہیں، اس لیے کہ وہ گھر کی 4 دیواری آپ کے اپنے حدود کے اندر ہے۔ لیکن جب آپ اپنے دروازے سے باہر قدم رکھیں گے تو وہاں پر آپ کی ذاتی زندگی کے حدود ختم ہو گئے، اب آپ اجتماعی حدود میں داخل واضح ہو گیا۔ جب آپ اجتماعی حدود میں داخل ہوئے تو اب لوگوں کے اندر شہوت کو ابھارنا ایک جرم ہے، اور یہ اگر کوئی خاتون کرتی ہے تو وہ مجرم کہلائے گی۔ اس لیے شریعت آپ کو اس بات سے روکتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر آیا اپنے ان حدود کو پامال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ شریعت کہتی ہے نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب آپ نے مختصر الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں، جو بھی آپ کے ذاتی حقوق بھی ہیں، تو وہ آپ کے گھر کی 4 دیواری میں تو آپ کو حاصل ہیں۔ باہر جا کے ہم معاشرے کے اخلاق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، تو صرف آپ اپنے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی کہ جب اسلامی حکومت ہے مولانا حسن الیاس صاحب، تو ایسی صورتحال میں اسلامی حکومت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کرتے ہوئے حجاب کو خاص طور سے بالجبر منوا سکتی ہے، سزا بھی دے سکتی ہے، سختی بھی کر سکتی ہے۔ صرف حجاب نہیں، تمام دینی احکام، حجاب کی خاص طور سے، کیونکہ موضوع ہمارا یہی ہے، تمام دینی احکام، یعنی آپ شراب سے روکیں گے اس لیے کہ شریعت حاکم ہے، آپ چوری سے روکیں گے اس لیے کہ شریعت حاکم ہے، میں سوال پوچھوں نا، آپ قتل سے روکیں گے اس لیے کہ شریعت حاکم ہے، آپ حجاب میں بھی اس کی پابند بنائیں گے اس لیے کہ شریعت حاکم ہے۔ مگر حسن الیاس صاحب، کیا مردوں کے لیے نگاہیں نیچے رکھنا واجب نہیں ہے؟ کیا شرع اسلام سے ثابت نہیں ہے؟ وہاں پہ بھی کیا سختی نہیں برتنی چاہیے؟ یہ برابری کا قانون نہیں ہوگا کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی اتنی ہی سخت ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس میں جو بنیادی غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ انفرادی معاملے میں بھی اگر انحراف ہوگا تو اجتماع پر یا معاشرے پہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اس سے کوئی انحراف نہیں کر رہا، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا۔ آپ اگر ذاتی طور پہ کوئی کام ایسا کرتے ہیں تو آپ کی ذات بھرکف معاشرے سے متعلق ہوتی ہے، اس کے سماجی اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ریاست کے پاس کیا استقرار حق ہے، کیا یہ طاقت، قوت، قدرت، صلاحیت ہے کہ وہ آ کر مجھ سے کوئی کام زبردستی کروائے گی؟ وہ کروا سکتی ہے 2 ہی صورتوں میں، اگر کسی کی اختلفی ہو رہی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔
इनका इम्कान भी पैदा होगा तो सद्दे जरिया या प्रिवेंटिव मेजर के उसूल पे वो कर सकती है। मसलन रियासत मुझे शराब पी के गाड़ी चलाने से रोकती है, जी इसलिए कि अगर मैं शराब पीऊंगा तो अपने होशो हवास खो बैठूंगा, सड़क पे गाड़ी चलाऊंगा, किसी की जान के दर पे हो सकता हूँ, सही। या प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी रोक सकती है। सही। इससे इनहराफ नहीं है, न रियासत के किरदार से इनहराफ है, जी न इससे इनहराफ कर रहा है तो कोई फिर शख्स किससे? कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स बरहना बाहर निकल आता है तो पूरी रियासत भी, माशरा भी उसको कहेगा कि भाई ये जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हम ये चाहते हैं, उनकी अक्तलफी है, जी ये हुर्मत के जो रिश्ते अल्लाह ने कायम किए, माँ बेटी बाहर निकलती है, ये उनकी अक्तलफी है। ठीक है। इस उसूल पे हम उसको रोकेंगे, लेकिन कब रोकेंगे? जब वो अक्तलफी या जान माल आदमी के खिलाफ तादिया ज्यादती बनेगी। ये हिजाब का जो मसला है, इसके अंदर अल्लाह ने फर्द को मुखातब बनाया है। ये जो बात मौलाना अम्मार ने फरमाई है, मकसद के तहत बनाया है। देखिए अल्लाह ताला ने ये बात नबूवत के इजरा के वक्त कही है कि इंसान एक ही तरीके पर थे, इख्तलाफ हुआ तो हमने पैगंबर भेजे और किताबें भेज दी। जी अगर अल्लाह चाहे कि ये इख्तलाफ खत्म हो जाए हो सकता तो है। उनके लिए तो लम्हों की खेल है, इस दुनिया जी की बिसात लपेटे और कहें कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। जी ये इम्तिहान है मेरा। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों को छोड़ दें और वो बेहिजाब हो जाएं। जी ये तलकीन का मौजू, नसीहत का मौजू है, अच्छा इरशाद का मौजू है। वो उन्हें बताएंगे कि देखो अल्लाह की, मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा यहाँ से की थी कि शरीयत के आकाम की अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है जानते बूझते और शरीयत में उसको आप नहीं मानते, ठीक है। आप मोमिन नहीं है, आप अल्लाह की नजर में मुसलमान नहीं है, तो ये हम उसको दावत देंगे। लेकिन मैं आकर जबरदस्ती किसी को निकाब पहना दूं, इस्काफ पहना दूं, इसके लिए इस्तक़रार हक चाहिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जैसे अल्लाह ताला ने नज़्म इज्तिमाई को ये कहा है कि तुमने किसास लेना है, नज़्म इज्तिमाई के सरबराह को जी सुन्नत में बताया गया कि तुमने जुमा पढ़ाना है, जी तो मुझे ये बताया जाए, आयत पढ़िए और बताइए जिसमें अल्लाह ने कहा हो। इन आयतों में सूरह नूर की तो मैंने पढ़ के बता दिया कि कहा है जी औरतें ये करें, मर्द ये करें, औरतें ये करें, मर्द ये करें। जी वो आयत की तिलावत फरमाएं जिसमें ये कहा हो कि जब औरतें ये ना करें तो अब मेरे हुक्म का मुखातब कौन बन गया है? वो नज़्म इज्तिमाई बन गया। आखिरी बात करता हूँ, जी हमारे यहाँ ये पूरी गलतफहमी, पूरी की पूरी गलतफहमी ना हिजाब की आयतों की वजह से पैदा हुई है, ना हुक्म के मुखातबीन की रियायत मलूज़ ठीक ना है। रखने की वजह से पैदा हुई है। ये सही। चंद रिवायात से पैदा हुई है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पे मबनी है। ठीक है। मारूफ शरीयत के अमर नवाही नहीं होते। ठीक है मैं आपके इस मौके को ले रहा हूँ, ये वजाहत के साथ मुझ तक पहुँच गया है। आपने कहा कि इसमें जबर नहीं है, इसमें इस्लाह है, इसमें फलाह है, इसमें तरबियत है, तलकीन है, इसमें नसीहत है, इसमें तस्करा है, और ये एक अच्छे अंदाज से होना चाहिए। मगर इस पर मजीद बात होना भी बाकी है, क्योंकि दो मौक़िफ़ मेरे सामने आ चुके। ख़वातीन और हज़रात, मौलाना अम्मार खान नासिर साहब के पास भी जाएंगे, उनसे ये सवाल पूछेंगे, मगर एक मुख्तसर वफ़ा है, आप लौट कर आएंगे। अलिफ लाम मीम आपका इंतज़ार करेगा। ख़वातीन और हज़रात, फ़र्ज़ कर लीजिए, बल्कि फ़र्ज़ क्या कीजिए, इसी को फ़र्ज़ कीजिए कि एक इस्लामी रियासत कायम हो जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत हो और वो चाहते हों कि इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए, तो वहाँ पर क्या इस्लामी रियासत नाफिज कर सकती है कोई इनफरादी अमल, कोई इनफरादी हुक्म, ख़ास तौर से वो ये देखते हुए कि इसका असर जाएगा माशरे में। मेरे पास ज़ाहिर इस गुफ्तगू पे बहुत सारा मवाद मौजूद है, मगर ये कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामी रियासत कानून साजी के अमल में यानी शरई अहकामात को इनफरादी इख्तियारात को मुअत्तल कर सकती है? अगर दोनों का मवाजना किया जाए, अम्मार खान नासिर साहब, इस मामले पर आपकी क्या राय है? ये इतने उमूम में जब हम बात करते हैं कि क्या रियासत जो है वो अफराद पर अहकाम लागू कर सकती है या नहीं कर सकती, तो इसमें हमें अहकाम की नौइयत में फ़र्क करना ये सबसे अहम बात है। कोई कुल्ली तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि कर सकती है हर बात, और कुल्ली तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई हुक्म नाफिज नहीं कर सकती। अहकाम की नौइयत में फ़र्क करना ये बहुत अहम है। ठीक है। और एक तो ये बात, मसलन आप यही मसला ले लें, मर्द और औरत में एक कशिश मौजूद है और वो बेरहमी पर मुंतज हो सकती है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। अब इस संबंध में क्या चीज़ें हैं जिनकी तनसीब का रियासत के पास इख्तियार है कि वो लोगों को पाबंद करे? मतलब क्या चीज़ें हैं, इसकी तो फहरिस्त लंबी होगी ना, मगर क्या हिजाब की का नाफिज होना उसमें शामिल है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ना किसी कोई मर्द औरत नंगा या नामुनासिब लिबास पहन के बाहर निकले या बाहर खड़े होकर
पब्लिक में बोझ किनार करें, किसी को इसमें बहस नहीं कि रियासत इसको ताकत से रोके। सही। लेकिन क्या हिजाब, सर को ढांकना, चेहरे को छुपा के रखना, क्या ये उस दायरे की चीज है? तो एक तो अपनी नौइयत के लिहाज से ये मुख्तलिफ, चेहरे को नंगा रखना या सर न ढांकना ये वैसी चीज नहीं है जैसे शर्मगाह खोल के बाहर आ जाना जी, या एक ऐसा लिबास पहन के आ जाना जो जिस्म को नहीं छापता। तो माज़अल्लाह। इन दोनों की नौइयत में फर्क को आप नजरअंदाज नहीं करते। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो नुक्ता भी बहुत अहम है कि शरीयत के किसी हुक्म या उसके मुद्दा की तफहीम में अगर अहले इल्म का इख्तिलाफ है और मुसलमानों के माशरे में दोनों तरह की राय को मानने वाले लोग मौजूद हैं, तो भी रियासत को एक राय को लोगों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अब हिजाब का मसला, हिजाब से मुराद खास तौर पे अगर आप चेहरे को छुपाना ले रहे हैं जी, ये सारे अहले इल्म जानते हैं कि ये एक मुख्तलिफ की मसला है। हर मुआशरे में इसमें दो आरा मौजूद। बहुत से अहले इल्म कहते हैं जो औरत को चेहरा छुपाना लाजिम है, बहुत जी। बड़े अहले इल्म ये कहते हैं और ये हमारी फिक्र ऐसा ही है। ये लाजिम नहीं है, मुस्तहब है, छुपा ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी अपनी जवाब नहीं है। तो इन दोनों पहलुओं को मलहूज है। और एक तीसरा पहलू भी है जी, देखिए, मुआशरे में जब तक किसी उमूमी हुक्म को कबूल करने के लिए मुआशरा अगर किया, ये तीसरा पहलू है और ये भी इस्लामी जी, जो हिकमत है सियासत और मुआशरे की, इसका हिस्सा है। अगर आम तौर पर मुआशरे में लोग दीनी हुक्म की पाबंदी की कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जी, तो उसमें हिकमत से काम लेना होता है, उसके ठीक बाद है। नसीहत से काम लेना होता है। ठीक है। कि आप जबरदस्ती कोई हुक्म नाफिज करें और उसके रद्द अमल में बगावत आए, उसके नतीजे में दीन से एक तनफ़ुर फैले, तो उससे इज्तिनाब करना, ये ठीक है, इज्तिनाब करना पड़ेगा, वो मौजू है। ठीक है, बेहतर है। मेरे ख्याल सही, से ये तीनों पहलू, सही। तीनों नुक्ते इस बहस में मौजूद रखने बहुत सही। जरूरी हैं। सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात तो वाज़ेह हो गई। गलती है जिस पर रियासत को ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीजें जिस पर वाज़ नसीहत तलक़ीन। मगर मैं आपकी बात का अगर लुबे लुबाब समझूं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे ताकत इस्तेमाल कर सकती है रियासत। हिजाब के मामले में एक नरम लहजा होना चाहिए या फिर इस्लाही लहजा होना चाहिए, ये बात मुझे समझ आ रही है इस हवाले से। अब मैं अल्लामा अमीन शेदी साहब एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जो मैं पूछ के ही शायद फंस जाऊँ, मगर पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वाक़या एक ख़ास जगह से भी मंसूब किया जा रहा है। अलबत्ता ख़ास व आम में क्या ऐसी कोई रिवायत या कोई तारीखी हैसियत मिलती है, ख़ास तौर से अहले बैत कराम, आप पे हमारा सलाम हो, आपके दौर में आपकी तरफ से किसी भी सिन्फ नाजुक के ऊपर हिजाब के मामले में कोई सख्ती की गई हो, सज़ा सुनाई गई हो या इस तरह के मामले पेश आए हो, तो मेरी हेल्प फरमाइएगा। देखिए, मेरा ख्याल है ये सवाल का अंदाज़ ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब कोई इस तरह का इज्तिमाई मामला पेश आता था तो यकीनन उसको क़वानीन और शरीयत की निगाह में देखा जाता था कि क्या ये शरई क़वानीन और शरीयत के मुनाफी है या नहीं, और उसके नतीजे में उसकी सज़ा और जज़ा का तयन होता था। हिजाब का मसला इस वक्त इसको दो एंगल से देखने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि क्या इस्लामी फ़ुक़हा में आज तक कोई इख्तलाफ रहा? हिजाब के वजूब के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। उसकी नौइयत के एतबार से आपको इख्तलाफ नज़र आता है कि आया पूरा चेहरा छुपाया जाए या चेहरा खुला हो, बाकी जीनतों को छुपाया जाए, इसमें आपको इख्तलाफ नज़र आता है, लेकिन ये जुज़ई है। लेकिन खुद हिजाब के असल में किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, आज यूरोप के अंदर, मगरिब के अंदर उसी हिजाब के खिलाफ स्टेट्स बाकायदा कवानीन बना रही। क्यों ऐसा हो रहा है? अल्लामा साहब, मैं एक मिनट, मैं देखिए, वजूब मुझे की ये बात नहीं कर रहा, मैं नुफूस की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बात मुकम्मल करने दें, चूंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपके इस पूरे प्रोग्राम में जब से मैं बैठा हूँ इस पहलू से बिल्कुल बात नहीं हुई। आज की दुनिया का ये मसला है, आज की दुनिया का, जब नबी करीम का दौर था या साहबे कराम का दौर था, खुलफा का दौर था, चाहे वो उमवी हो या अब्बासी, उस दौर में इस तरह के मसाइल दरपेश नहीं थे उस इस्लामी माशरे में जिस तरह के मसाइल का सामना आज है। उस वक्त इस तरह की बेहिजाबी का तसव्वुर नहीं था जिस तरह का आज है। उस ज़माने में इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की पोर्नोग्राफी, इस तरह के नंगे और बरहना कल्चर का कोई तसव्वुर नहीं था जो आज है। आज इसको मगरिब का सरमायादाराना निज़ाम बाकायदा पैसा खर्च करके इसकी तरवीज कर रहा है। अब ऐसे में आपको हुक्म शरई बयान करना है कि शरीयत यहाँ पर क्या कहती है।
اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، مولانا صاحبان بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ جہاں انفرادی طور پر ایک شخص کی آزادی کا حق محفوظ ہونا چاہیے، وہیں پر اجتماعی طور پر معاشرے کے حق کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر کہیں پر کسی شخص کی شخصی آزادی سے اجتماع کی اور معاشرے کی اس اجتماعی آزادی کو نقصان پہنچے تو آپ کی عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے، شریعت بھی یہ فیصلہ کرتی ہے، اور آپ کا کلچر بھی یہ فیصلہ کرتا ہے، چاہے مغربی کلچر ہی کیوں نہ ہو، کہ فرد کو اجتماع پر قربان کیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ شہداء کا تصور پیش کرتے ہیں، جنگوں کا تصور پیش کرتے ہیں، فرد مر جاتا ہے اپنے اجتماع کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے جہاں پر کسی فرد کی ایسی بے راہ روی جس کے نتیجے میں اس کی جسمانی نمائش کا اثر معاشرے پر یہ ہو کہ معاشرہ بے راہ روی کی طرف جائے، وہاں پر اس کو روکنا اس اجتماع کا فریضہ ہے۔ میں نے آپ ایک ویڈیو جا کے اس پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ، ایک امریکن ریسرچ اسکالر 25 سال کی لڑکی تھی، اس نے 2 طرح کی ویڈیوز بنائی، ایک میں اپنے گریبان کھول لیے، سر کھول دیا، اور نیو یارک کی سڑکوں میں اس نے بیان کیا اس کو، نیو یارک کی سڑکوں میں 5 کلومیٹر وہ چلی، ہر گزرنے والے نے اس کو گھور کر دیکھا، کسی نے کندھا مارنے کی کوشش کی، کسی نے ہوٹنگ کی، کسی نے آواز کسے، اور دوسری ویڈیو میں اس نے اسلامی حجاب پہنا جبکہ وہ خود کرسچن تھی۔ اسلامی حجاب پہنا، اسلامی حجاب سے مراد چہرہ کھلا ہوا تھا، چہرہ بند نہیں تھا، لیکن جو وہ اسی 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی ایک فرد نے اس کی طرف دیکھنے سے بھی یعنی اجتناب کیا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ یہ خود آپ کا اجتماعی رویہ، انسانی معاشرے کا رویہ بتاتا ہے کہ نہیں، حجاب عورت کے لیے حفاظت کا باعث ہے، اس کی تباہی کا نہیں، اس کی آزادی کو سلب کرنے کا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا، اور ظاہر ہے ہمیں سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں، حجاب کی اہمیت ہم سب اس کے قدرگان ہیں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا پروگرام کا ایک موضوع خاص طور سے یہ رہتا ہے کہ حجاب کی افادیت کیا ہے۔ جب یہ ہندوستان میں معاملہ ہوا تو ہم نے اس کی سپورٹ میں، اور ہم نے کیا، مجھے تو لگتا ہے کہ ہر کس و ناقص نے اس کے حق میں بات کی، مگر اس کے نفوذ، اس کے نافذی حیثیت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت الیاس صاحب، ایک سوال یہ اس کو ایک مختلف آئینے سے دیکھ لیتے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس میں امراء المومنین نے خاص طور سے کوڑوں کی سزا دی ہو، سختی کی ہو اس حد تک حجاب کے حوالے سے، کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے تاریخ میں ایسا ہوا تھا کہ ریاست نے جبر کیا تھا، اور آج بھی ہم اسی کو گواہ بناتے ہوئے اسی کی نقل کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حجاب کے معاملے کی پوری تاریخ ہمارے ہاں محدثین نے، فقہاء نے مرتب کر دی ہے، تاریخ میں بھی ثبت ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ثبت ہے۔ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ریاست کی سطح پر یہ کیا گیا ہو کہ حجاب کا وہ تصور جو مثال کے طور پہ صحابہ کرام کے سامنے تھا، اس کو جبراً نافذ کیا جائے۔ رسول اللہ کے عہد میں خواتین سر پہ دوپٹہ بھی لیتی تھیں، خواتین نقاب بھی کرتی تھیں، خواتین نقاب نہیں بھی کرتی تھیں۔ جو کچھ کیا گیا اس معاملے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور اس معاملے میں تحقیقی لٹریچر موجود ہے، کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس طرح کے کسی معاملے میں، اور وہ معاملہ آپ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ حکم کس کو دینا ہے، کیوں دینا ہے، اس لیے کہ انہوں نے امتحان لینا ہے۔ اگر یہ معاملہ اللہ سے لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کل سے یہ کہیں کہ یہ حکم چونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، لہذا آج سے ہم اس کے مخاطب بن کے اس کو ٹھیک کریں گے، یہ شریعت میں مانوی تعریف کے مترادف ہے۔ بڑا جملہ ہے یہ پورا مسئلہ، یہ پورا کا پورا مسئلہ ہمارے ہاں جس غلط فہمی سے پیدا ہو رہا ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میں مولانا عمار کا ناصر میں یہاں پر ایک جملے کا وہ اگر جواب دے دیں، بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رسول کریم سے لے کر صحابہ کرام اور بعد میں خلفاء کے دور میں کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں جس میں خواتین نے باقاعدہ پروگرام کے تحت گریبان کھولے ہوئے ہوں، اپنے آپ کو برہنہ کیا ہوا ہو، اور معاشرے میں ایک منصوبے کے تحت اس معاشرے کو فحاشی عریانی کی طرف لے جانے کے لیے ایک کمپین کے طور پر وہ چلی ہو۔ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دیں اور اس کے بعد یہ ثابت کریں کہ اس پر جو ہے خلفاء بھی خاموش رہے، صحابہ بھی خاموش رہے، اس لیے کہ ان کو آزادی حاصل تھی۔ میں آپ کی بات ٹھیک ہے، مولانا عمار خان ناصر صاحب، علامہ صاحب ایک سوال پوچھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے میں نے ان سے سوال پوچھا کہ علامہ صاحب کے ہی عقیدے کے مطابق جو 2 معصومین یعنی ائمہ ہیں، انہوں نے تو
ظاہری خلافت کو بھی قبول فرمایا، آپ نے خلافت بھی کی، اس میں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا، ائمہ نے ویسے بھی کوئی ایسی سختی نہیں فرمائی، یعنی کہ اس کی سزا نہیں فرمائی ہے، مگر یہ سوال پوچھ رہے ہیں الٹ کے کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا واقعہ ہو جس پہ پروپیگنڈا کے تحت عورتوں نے گربان چاک کیا ہو اور پھر اس طرح کی حرکات ہوئی ہوں، جسم کی نمائش کی ہو، باقاعدہ منصوبے کے تحت کی ہو، اس پہ کیا کرنا بنتا ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور کیا تاریخ میں ایسا ہوا؟ تاریخ میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، اس میں تو میں اس نقطے میں بحث ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ برہنہ کی اختیار کرنا یا اس کو باقاعدہ فروغ دینے کی کوشش کرنا یا فحاشی کو فروغ دینے کی کوشش کرنا، اس میں تو امتناعی اقدام حکومت کر سکتی ہے. یہ تو میرے بحث مسئلہ نہیں ہے. اچھا، میرے بحث مسئلہ یہ ہے کہ لباس مناسب ہے، کوئی برہنگی اختیار نہیں کی جا رہی، کسی کیمپین کا حصہ نہیں، لیکن بہت سی عورتیں ہیں جو چہرے کا حجاب نہیں کرتی، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ان سب کو بھی نچی کریں اس کیمپین کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، جی بہت کم خواتین ہوں گی جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ کوئی ایجنڈا ہے کہ وہ برہنگی کو یا بریانی کو فروغ دیں. یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے اسی کیمپین کا حصہ ہے، اور جو اس وقت ایران میں چل رہا ہے، یعنی آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں خواتین اپنی چادریں اتار کر، جسم کی نمائش کر کے، سر کے بال کھول کر اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنا کے کہنی ہے ہم آزاد ہیں، یہ اس کیمپین کا حصہ ہے. لہٰذا میں یہ اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی کیمپین آپ پوری تاریخ میں دکھا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئیکشن ہے، ایکشن کچھ اور ہوا ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے، احتجاج کے طور پہ لوگ گربان چاک کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. ایک تعلیم کے طور پہ ایک سوال ہمارے بزرگ کی جگہ پر ہے. یہ بتائیے کہ جی حسن الیاس صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. حکومت نے اتنے لمبے عرصے تک ایک چیز کو نافذ کر کے، جو پورا تصور آپ نے بیان کیا نا کہ اس کو معاشرہ نافذ کرے گا، اللہ کی روح کی پاسداری ہوگی، ذرا اس سوال کا جواب دیجئے کہ اتنے لمبے عرصے تک قانون کے زور پر اس کو نافذ کروانے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج انہی بچیوں میں یہ رد عمل اور بغاوت پیدا نہیں، جو نتیجہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس سے تو الٹا نتیجہ نکلا کہ جیسے مگر وجہ تو پروپیگنڈا ہے نا. وہ آپ اس حوالے سے بھی دیکھ لیں، آپ کی بات بجا ہے، سوال بالکل بجا ہے، لیکن یہ انسانی فطرت ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ شراب پر پابندی کے باوجود، سزا کے تعین کے باوجود آپ کے معاشرے میں کتنے لوگ بغاوتاً شراب پیتے ہیں. آپ قتل دیکھیں، کتنے لوگ قتل کی سزا کے معین ہونے کے باوجود کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں. یہ اس کا جواز نہیں بنتا نا پھر. ٹھیک ہے، میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ امین شہیدی کو، میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں مولانا حسن الیاس کو، اور میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں عمار خان ناصر صاحب کو. میرے پاس اتنا کم وقت ہے اور اتنی زیادہ تشنگی ہے اس موضوع کے اوپر کہ یقیناً سمیٹا نہیں جا سکتا، اور شاید آج کی یہ نشست اس موضوع پہ یہاں تک ضرور پہنچی ہے کہ دو رائے ہمارے سامنے ہے، جہاں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک انفرادی حیثیت میں اصلاحی عمل ہے اور جس پہ تبلیغ کی جا سکتی ہے، تلقین کی جا سکتی ہے، مگر ریاست کا یہ انداز بہت ہی سخت ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسلام کو اس سے پسندیدگی محسوس نہیں ہو رہی. وہاں پر یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے اور معاشرے کے بھٹک جانے، بگڑ جانے اور پھر جرائم میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ فرد قربانی دے اور معاشرہ بچ جائے. خواتین و حضرات، رائے کا تعین آپ نے کرنا ہے، فیصلہ انصاف آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے جس کو بہتر سمجھنا ہے اس پہ مزید ریسرچ بھی کرنی ہے. یہ پروگرام ناکافی ہے، تھوڑی سی دیر کا ہوتا ہے، مگر اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ انتہائی معیاری گفتگو ہو. میں اگر اپنی اس کاوش میں ناکام رہا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. پروردگار سے دعا ہے کہ آپ حفظ و امان میں رہیں. اگر آپ حجاب کرتے ہیں تو آپ اس کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں، مگر اگر آپ مرد ہیں اور آپ کی نگاہیں ٹکی رہتی ہیں ان خواتین کی جانب جو آپ کی محرم نہیں ہیں، تو یقین جانیے آپ بھی حکم کی پاسداری نہیں کر رہے، خلاف ورزی کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.